ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایئر اکیڈمی چینل۔ ابو وائل نے بیان کیا اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنی یعنی قیدی کو چھڑایا کرو، بھوکے کو کھلایا کرو اور بیمار کی عیادت کیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3046۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ حضرات اہل بیت کے پاس کتاب اللہ کے سوا اور بھی کوئی وحی ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو زمین چیر کر نکالا اور جس نے روح کو پیدا کیا، مجھے تو کوئی ایسی وحی معلوم نہیں جو قرآن میں نہ ہو، البتہ سمجھ ایک دوسری چیز ہے جو اللہ کسی بندے کو قرآن میں عطا فرمائے، قرآن سے طرح طرح کے مطالب نکالے یا جو اس ورق میں ہے۔ میں نے پوچھا اس ورق میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ دیت کے احکام اور قیدی کا چھڑانا اور مسلمان کا کافر کے بدلے میں نہ مارا جانا، یہ مسائل اس ورق میں لکھے ہوئے ہیں اور بس۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3047۔ اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار کے بعض لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیں کہ ہم اپنے بھانجے عباس بن عبد المطلب کا فدیہ معاف کر دیں، لیکن آپ نے فرمایا ان کے فدیے میں سے 1 درہم بھی نہ چھوڑو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3048۔ ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحرین کا خراج آیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اس مال سے مجھے بھی دیجیے، کیونکہ بدر کے موقع پر میں نے اپنا اور عقیل دونوں کا فدیہ ادا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ لے لیں۔ چنانچہ آپ نے انہیں ان کے کپڑے میں نقدی کو بندھوا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3049۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں محمد بن جبیر نے، انہیں ان کے باپ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے، وہ بدر کے قیدیوں کو چھڑانے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3050۔ ابو امیس عتبہ بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ایاس بن سلمہ بن عکو رضی اللہ عنہ نے، ان سے ان کے باپ سلمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر میں مشرکوں کا ایک جاسوس آیا۔ آپ غزوہ حوازن کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ جاسوس صحابہ کی جماعت میں بیٹھا، باتیں کیں، پھر وہ واپس چلا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تلاش کر کے مار ڈالو۔ چنانچہ اسے سلمہ بن عکو رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہتھیار اور اوزار قتل کرنے والے کو دلوا دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3051۔ ابو ایوانہ نے بیان کیا، انہیں حسین بن عبد الرحمن نے، ان سے عمر بن میمون نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے تھوڑی دیر پہلے ہی فرمایا کہ میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو اس کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمیوں سے جو عہد ہے اس کو وہ پورا کرے، اور یہ کہ ان کی حمایت میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرے اور ان کی طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ ان پر نہ ڈالا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3052۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان احول نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جمعرات کے دن، اور معلوم ہے جمعرات کا دن کیا ہے، پھر آپ اتنا روئے کہ کنکریاں تک بھیگ گئیں۔ آخر آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت اسی جمعرات کے دن ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قلم دوات لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھوا جاؤں کہ تم میرے بعد اس پر چلتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے سامنے جھگڑنا مناسب نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت سے برا رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اب مجھے میری حالت پر چھوڑ دو، میں جس حال میں اس وقت ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو تم کرانا چاہتے ہو۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت 3 وصیتیں فرمائی تھیں۔ یہ کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے باہر کر دینا، دوسرے یہ کہ وفود سے ایسا ہی سلوک کرتے رہنا جیسے میں کرتا رہا، ان کی خاطرداری، ضیافت وغیرہ، اور تیسری ہدایت میں بھول گیا۔ اور یعقوب بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے مغیرہ بن عبد الرحمن سے جزیرہ عرب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مکہ، مدینہ، یمامہ اور یمن کا نام جزیرہ عرب ہے۔ اور یعقوب نے کہا کہ ارج سے تہامہ شروع ہوتا ہے۔ ارج مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک منزل کا نام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3053۔